حضرت ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन शिद्दत भूख से, भूख बर्दाश्त नहीं होती है ना रमजान में, लोगों को प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अरे वो तो सहाबा साल भर इस भूख और प्यास को बर्दाश्त करते थे, रमजान ही नहीं साल ऐसे गुजर जाता। कहते हैं असहाबे सुफ़ा का मामला ये था कि जो भी हुजूर के पास तोहफे हदीये सदके आते, मेरे आका वो असहाबे सुफ़ा को बांट देते थे। 70 सहाबा हुजूर की चौखट के पास हमेशा बैठे रहते थे, जो अपना घर बार सब छोड़ करके बैठे थे। और वो मामूली ना समझे, वो 70 सहाबा हैं जिनकी रिवायत की हुई हदीसों से आज हमारा दीन चल रहा है। पूरे दीन इस्लाम उनकी हदीसों पर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, शिद्दत भूख से मैं झुका जा रहा था, यूं पेट पकड़ करके झुक रहा था। मैंने सोचा कि हुजूर अगर निकले तो चेहरे मुबारका देख लूं, अर्ज करूं, कुछ हो तो घर में से मुझे अता कर देंगे। ये सोच करके आप उस चबूतरे से बाहर टकटकी बांध कर देख रहे हैं कि हुजूर शायद हुजरे से निकल। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पेट पीठ को लगने आ गया है, भूख की शिद्दत मुझे बाहर ले आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को करीब करते हैं, अपना दामन उठाकर दिखाते हैं, उस पर 2 पत्थर मजबूती से बांधे हुए थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्यों बांधे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा, भूख की जब शिद्दत होती है तो पेट खाली हो तो तकलीफ ज्यादा होती, उसको मजबूती से बांध लेता हूं ताकि भूख का एहसास ना हो, तेजी से उसको बांध लेता हूं ताकि भूख का एहसास ना हो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे से ज्यादा तो फाका रसूलुल्लाह कर रहे हैं। फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूं। ये नहीं फरमाया कि मेरे पास भी नहीं, तुझे क्या दूंगा, चलो अबू हुरैरा। रास्ते में हजरत अबू बकर हजरत उमर मिलते, दोपहर का वक्त है। पूछा, आप कैसे दोनों? अभी दोनों ने भी यही कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से बाहर आ गए। ये सहाबा इकराम क्या मजबूर थे, गरीब थे, उनके पास माल नहीं था। अरे वो वक्त के शहंशाह थे, उनकी ठोकरों में अल्लाह ताला ने सल्तनतें रखी थी, बड़े बड़े बादशाहों के ताज बिछ जाते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो ये है, कैसर और किसरा बादशाह, ईरान के और रोम के बादशाहों के यहां एक कालीन होती थी जिस पर अगर कोई बैठ जाता तो दुनिया में वो हर जगह फख्र करता था कि कैसर और किसरा की कालीन पर बैठ करके आया हूं। वो दुनिया की सबसे टॉप, सबसे महंगी, सबसे आला किस्म की कालीन, उसकी कॉपी कोई उस वक्त कर नहीं सकता। ये सबसे कीमती कालीन थी, उसमें चांदी के जरे लगे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया गया, अमीरुल मोमिनीन, अब आप इसके हकदार हैं। आप अपने मनसब, अपने इल्म, अपने तकवा के एतबार से आप इसके हकदार हैं। हजरत उमर उस कालीन को ले आते हैं और मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बिछा देते हैं। कहते हैं, जो भी अल्लाह का मेहमान आएगा वो अपने पैर इस पे पोंछ कर अंदर आएगा। इसकी हैसियत मेरे नजदीक यही है। ये ज़ुहद और इस्तिग़ना था उनका, कभी परवाह नहीं की बड़ी चीजों की। हाँ, चाहते तो एक से एक नेमत खा लेते। ये जो फाका कर रहे थे, सिर्फ इसी खौफ से अल्लाह ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत हमें अल्लाह से गाफिल कर देगी, कसरत जो है रब ताला से दूर कर देगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के इन सहाबा को हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए, मेजबान रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान निछावर कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त देखा, पूछा, आका कैसे तशरीफ लाना हुआ? कहा, अबू अय्यूब घर में कुछ है खाने को? कहते, मैं जल्दी से अपनी बीवी से पूछा तो उसने कहा, एक 6 महीने की बकरी का बच्चा है। हजरत अबू अय्यूब ने कहा, बस ज़बा करो, अल्लाह का नबी हमारा मेहमान है। उन्होंने वो बकरी ज़बा की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में बैठे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब बकरी का सालन बनने लगा तो उसकी खुशबू से घर महक रहा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, खुशबू से ही पेट भर जाए,
جب آدمی کو شدت کی بھوک لگے، تھوڑی انتظار کے بعد سالن پک کر کے تیار آیا، دسترخوان پر لگا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی برتن میں سالن لینے سے پہلے ابو ایوب انصاری سے کہتے ہیں ایک اور کھٹوری ہو تو دے دو۔ دی انہوں نے، اس میں سے سالن آدھا کیا، کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچاؤ، ان کا آج 10واں دن ہے فاقے کا، 10واں دن ہے فاقے کا، میری بیٹی کے گھر میں تر غذا نہیں پہنچی۔ میرے عزیزو، ہماری عادتیں آج ایسی کہ ہماری نعمتیں مل گئیں بس کافی ہے، ہم تو افطار میں بغل والے کو نہیں جھانک کر کے دیکھتے کہ اس کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں، دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ تکاثر ہمیں ایسے غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ آنکھیں انسان بند کر لیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کتنے مستحقین ہیں، کون کون ہیں۔ یہ تکاثر ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس تکاثر کا علاج کیا ہے؟ جو کثرت سے عادت پڑی ہے ہر چیز کی، کھانے کی، سونے کی، بولنے کی، ہر چیز کی، کیا ہے علاج؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، قبرستان جا کر کے آؤ، یہی علاج ہے تمہارا، انہیں دیکھ کر کے آؤ، ہر قبر والے کی ایک پوری ہسٹری تمہارے سامنے آئے گی، اگر ان کو جانتے ہو تو سمجھ جاؤ گے یہ وہ لوگ سوئے ہیں جو قدم زمین پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کی شاہانہ سطوتیں یہ کہ ان کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، ان کی عائش تو یہ کہ ان کے کھانوں کی تعداد اور لسٹ اتنی لمبی کہ تمہیں یاد نہیں ہوگی، ان کے چلنے پھرنے کے انداز الگ، لیکن آج جس طرح سے ان کے جسم سے ہر چیز چھین کر مٹی میں سلایا گیا، میرے رب فرماتا ہے تم زرتم المقابر، دیکھو قبروں کو، یہ تکاثر بھول جاؤ گے، یہ کثرت سے استعمال کرنے کی عادتیں کم ہو جائیں گی۔ آج ہماری عادتوں میں کاش ایسی چیز آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ استعمال کرو۔ میں نے کبھی اس چیز کی پابندی نہیں لگائی کہ اچھا نہیں پہننا چاہیے، اچھا نہیں کھانا چاہیے، اچھے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، نہیں، شریعت اس چیز کی قائل نہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی سب استعمال کرو، لیکن ان نعمتوں کے استعمال میں مستحقین کو نہ بھول جاؤ جن کا حق ہے۔ ہاں اگر تم نے کپڑے پہنے اچھے، کسی اور کو بھی پہنا کر کے پہنا ہو تو اللہ کی نعمتوں کا تم نے شکر کیا۔ تم اگر نعمت کھا لے ہو، کسی اور کو کھلا کر تم لذیذ غذا بھی کھا لو تو اس کھانے کا کفارہ ادا ہو گیا، کھانے کا کفارہ ادا ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز، اس چیز کی کمی آ گئی۔ چلو میں تمہیں چند وہ نعمت، ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں جن میں تکاثر نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کا تو حال یہ تھا خلیفۃ المسلمین ہے، اور پھر مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ صحابہ نے اتفاق کیا اگر یہ مزدوری بھی کریں گے اور خلیفہ بھی ہیں، کب یہاں ٹائم دیں گے اور کب مزدوری کو؟ کہا اے صدیق اکبر آپ مزدوری چھوڑ دیں، بیت المال سے آپ کی تنخواہ آیا کرے گی، سب کا اتفاق ہے۔ سارے صحابہ نے اتفاق کیا اور آپ کی تنخواہ جاری ہو گئی۔ مہینے کی تنخواہ حضرت ابو بکر کی ضرورت کے مطابق تنخواہ جاری ہوئی، اور وہ اتنی تنخواہ تھی کہ صرف ان کے گھر کے 2 بچے یا 3 بچوں کا کھانا بنتا تھا، اتنی تنخواہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق پر کام کا لوڈ اتنا تھا کہ دماغ خشک ہوتا تھا۔ آپ کی رفیق حیات، آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن کہا آپ روزانہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور کام اتنا کرتے ہیں، کبھی تو کوئی تر غذا بھی کھا لیا کیجئے۔ کہا کیا کھاؤں؟ شہد اور گھی کبھی کھا لیا کیجئے جس سے دماغ تازہ رہتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ کہا بیگم اتنے پیسے کہاں ہیں کہ شہد اور گھی خریدوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اتنا مال میرے پاس کہاں ہے کہ میں شہد اور گھی خرید کر کے لاؤں؟ آپ کی رفیق حیات نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں، میرے پاس ہے نا، میں دیتی ہوں، آپ خرید کر کے لائے۔ تمہارے پاس ہے؟ کہاں سے؟ کہا جو آپ روزانہ کا خرچہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی تھی۔ کہا لے آؤ۔ وہ لے کر کے آئی پوٹلی بھر کر کے جو کچھ پیسے جمع کر رکھی تھی، کہا اس سے آپ بازار سے شہد اور گھی خرید لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیتے ہیں، سیدھے بیت المال میں جا کر کے جمع کر دیا، اور صحابہ کو بلا کر کے کہا دیکھو
یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، آج سے اتنی تنخواہ کم کر دینا، یہ تنخواہ کم کر دو، زیادہ آ رہا ہے اسی لیے تو میری بیوی نے جمع کیا، میری ضرورت اس سے زیادہ ہے، آج سے تنخواہ گھٹا دی جائے۔ میرے عزیزو، وہ صحابہ اکرام کے اندر تکاثر سے خوف تھا، ڈر تھا، اس لیے وہ تمام چیز، ہم میں وہ سب چیزیں اگرچہ نہ آئیں، اتنا زہد، اتنا استغنا نہ آئے، تو کم از کم جو ہماری آج فراوانی کے ساتھ جینے کی یہ جو زندگی کے طریقے ہم نے بنائے ہیں، اس کو تو ہم کم کر ہی سکتے ہیں، اسے چاہے تو ہم کم کر سکتے ہیں۔ آج کثرت سے سونے کی عادت، لوگوں کو کثرت سے بیٹھ کر گپیں لگانے کی عادت، کیا یہ تکاثر نہیں ہے؟ یہ بھی ایک تکاثر ہے جو تمہیں رب سے غافل کیا ہوا ہے۔ مسجد کے 10 منٹ بھاری پڑ جاتے ہیں، لیکن کسی چوک کے کٹے کے غیبت پر 2 گھنٹے بھی بھاری نہیں پڑتے۔ یہ تکاثر ہے جو انسان اپنے جسم پر عادت ڈالا ہوا ہے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، ایک پنہ نہیں پڑے ہوتے کہ بھاگنے کا دل کرے، اور ٹی وی چالو کر کے 3 گھنٹے بیٹھے تو دل نہیں مکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دل تکاثر کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، رب تعالیٰ سے دور ہو چکا ہے، تو اسے دنیا میں لذت ملنے شروع ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں اس کو ملنے لگیں گی۔ آج چلو مسجد میں نہیں بیٹھتے، والدین کے پاس 10 منٹ گزارنے کو بھاری سمجھتا ہے، اور عیاش قسم کے دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار لے۔ یہ تکاثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تکاثر ہے جو رب تعالیٰ سے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ اب یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم غافل ہیں یا نہیں؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ، بزرگوں نے فرمایا اپنے آپ کو تلاش کرنا کہ ہم غافل ہیں یا بیدار ہیں۔ کہا جب اذان ہوتی ہے تو اپنی کیفیت دیکھ لینا، جب کوئی مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر تو اپنی کیفیت دیکھ لینا۔ اگر تمہیں ڈر آنے لگا کہ میں اب اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو سمجھ لو کہ تم بیدار ہو، اور تم نے ایسی نسیم منسیہ کر دیا، ہوتی رہتی ہے نا اذانیں تو دن بھر میں، اپنے کان سے لگو، یہی تمہارے غفلت کی سب سے بڑی مثال ہے، علامت ہے۔ یہ تو میں نے تھرمامیٹر دیا ہے، ناپ کر کے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میں غافلین میں سے ہوں یا پھر صالحین میں سے ہوں۔ اور غافلین کے متعلق تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے مولا میں تو دنیا میں بصیر تھا، دیکھتا تھا، تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، رب فرمائے گا اے بندے میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو ایسی بھول جاتا تھا، بھلا دیتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح ہم آج تجھے بھلا دیں گے، ہم تیری طرف نظر نہیں کریں گے، تو کون ہے، کیا کرتا تھا، کہاں سے آیا؟ کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ تجھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی شوق ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ پکارا کرتے تھے، تو اپنے کانوں کو بند کر کے نکل جاتا تھا۔ آج ایسی کیفیتیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بھی مشاہدہ کیا، تکاثر کی غفلت میں دیکھوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں خود گزر رہا ہوں کسی گلی سے، راستے سے، اذان ہو رہی تھی۔ اذان ہوتے ہی مسلمانوں کے گھروں میں خاموش رہنے کی عادت پہلے سے، الحمدللہ ہم بچوں کو خاموش کراتے ہیں، اچھی عادت ہے۔ اگر کوئی چیز بج رہی ہے، لگی ہے یا بات چیت ہو رہی تو بند، لیکن جب کسی کے دل میں تکاثر آ جاتا ہے، غفلت، اسے پھر وہ اذانیں بھی خاموش نہیں کراتی۔ ہم نے دیکھا ہے عین اذان کے وقت میں باہر نکل رہا تھا، 2 نوجوان ایسے ہیں کہ زور زور سے بات کر رہے ہیں، ادھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، جواب تو اپنے نبی کو تصور کر کے دینا چاہیے۔ ایک نوجوان کی زبان سے نہایت ہی غلیظ گالی ماں کی بہن کی نکلتی ہے، دونوں لوگ اتنی غلیظ گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور جبکہ وقت وہ اذان کا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بلا رہا ہے، اور میرے آقا کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ تیری ماں ایسی تھی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کوئی ایک اتفاق نہیں، اس چیز کو میں
यूं देखता हूं کہ انسان کے اوپر جب غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تب اسے کوئی آواز خاموش نہیں کر پاتی، اسے آس پاس کا ماحول صحیح نہیں کر پاتا۔ آج تقریباً بہت ساری زندگیاں ایسی ہی گزر رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان پر قیامت آ جائے گی، تب ان کی غفلت سے پردے ہٹیں گے اور یہ کہے گی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بھی حال یہی تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ کی صاحبزادی بیٹی اور حضور کی زوجہ بھی، مدینے میں سارے صحابہ نے مل کر کے کہا حضرت عمر بہت تھک جاتے ہیں، لہذا ان کو بھی تھوڑا بیت المال سے کچھ زیادہ دینا چاہیے۔ لیکن کہے کون جا کر کے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے تیار کیا، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی اور رسول اللہ کی زوجہ بھی تھی۔ حضرت عمر ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ ام المومنین جو ہے، سبوں نے کہا کہ یہ جا کر کے بولیں گی، مان جائیں گے حضرت عمر۔ وہ آئیں، کہا ابا جان، سب نے اتفاق کیا ہے کہ آپ کا ماہانہ وظیفہ کچھ زیادہ بڑھا دیا جائے۔ جلال میں آئے، کہا حفصہ کس نے کہا یہ؟ مجھے نام بتائیں۔ کہا نام ذکر نہیں کروں۔ کہتی ہیں اگر مجھے نام معلوم ہوتے تو میں ان سب کو مدینے کے بازار میں کوڑے لگاتا۔ کہا کیوں؟ کہا عمر جیسے کو انہوں نے کیسے لائق سمجھا کہ بیت المال کی چیز دی جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں چھوڑو لوگوں کا، حفصہ تم تو رسول اللہ کی شریک حیات ہو، ذرا مجھے بتاؤ حضور کی زندگی کیسی تھی، حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار پوچھنے لگے، کہتی ہیں وہ میرے آقا کے پاس کھجور کے چھال سے بھرا ہوا ایک بسترا تھا، جس پر حضور سوتے تھے تو کبھی جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کا استعمال نہیں فرمائے، کبھی ہاتھ کا اور کبھی پتھر میں رکھ دیا کرتی تھی، اور ایک دسترخوان پر حضور کے کبھی 2 سالن نہیں آئے۔ حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ کہتے ہیں اے حفصہ، کائنات کی ساری دولت جس کے قدموں میں ہے وہ فقیر زندگی گزار کر گیا، اور تم مجھے وظیفہ بڑھانے کی بات کرتی ہو۔ ان کا تقویٰ تھا، یہ اہل اللہ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور جانشین تھے۔ لیکن آج ہماری کثرت سے، تکاثر کے استعمال سے جو غفلت کی زندگی ہے، اس میں بڑی سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں سارے لوگ اپنے اپنے کپڑوں کے لیے مارکیٹ بھر گئے ہوں، ساری دکانیں مسلمانوں سے بھری ہوئی، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، کچھ تو تماشا دیکھنے کے لیے اور کچھ ضروریات کو خریدنے کے لیے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا آپ کے بچوں کے لیے جب لباس آپ خرید رہے ہوں، کسی کے لیے 2 جوڑے 3 جوڑے اپنے بچوں کو خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سال بھر میں ایک ساتھ 10 جوڑے خرید لیتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ایک سال میں خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ اس خریداری میں کبھی ایک جوڑا کسی غریب کا شامل کر لیتے، کسی ایسے کا شامل کر لیتے جس کے پاس کپڑے پہننے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر آدمی اگر اپنی ضروریات سے ایک جوڑا خرید نہیں سکے گا، اور شاید یہی چیز ہے جو تکاثر ہمیں اس چیز سے غافل کی ہوئی۔ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارے بچوں کے کپڑے پھٹ جائیں لیکن دوسرا ننگا رہے ہمیں چلے گا، دوسرے کے گھر پر کھانا نہ پہنچے ہمیں چلے گا۔ کبھی آس پاس کی طرف نظر کرنا چاہیے، یہ تکاثر ہمیں غفلت کا شکار بنا دے گی۔ میرے عزیزو، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کے خلیفہ نے ایک چٹھی لکھ کر کے بھیجی، کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، جب سے آپ بغداد میں آئے ہیں لوگوں میں بہت سدھار آ گیا ہے، اور آپ رات میں جو ذکر کرتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ صحیح ہو گئے ہیں، لہذا میں آپ کو دن بھر کی حکومت لکھ کر کے دیتا ہوں، آدھا بغداد آپ کی حکومت میں رہے گا، نیم بغداد حکومت میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیٹر کے پیچھے لکھ کر کے دیا، جب سے آدھی رات کی حکومت ملی ہے دن کی حکومت میں مزہ ہی نہیں رہ گیا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے
जिक्र और अज़कार और नीम शबी की हुकूमत मिली है, फिर मुझे इस दुनियावी हुकूमत में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। उनके पास तो चीजें पहुंचती थी, लेकिन वो इस तरह से दूर कर दिया करते। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रदी अल्लाह तआला महमूद गजनवी के पीरो मुर्शिद हैं। एक बार सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह इस्लाम है, अपने शाहाना कर्रो फर के साथ आए, खुद्दाम खानका में मसरूफ थे और हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला अपना सर झुकाए बैठे हैं। एक खादिम आपके सर पर कंघा कर रहा है और धूल उड़ रही है। उस आलम में बादशाह आया, खादिम इधर उधर हट गए, आप वहीं के वहीं बैठे रहे। ये शान इस्तिगना है, ज़ुहद, दुनिया से बेनियाजी। सुल्तान महमूद गजनवी आए और अपने पास से एक अशरफियों की थैली पेश किया, हुजूर कबूल फरमाए। आपने कहा नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं है, रख लो तुम। फिर पेश किया, कहा नहीं मुझे हाजत नहीं, रख लो। उसके बाद वो बहुत इसरार करता रहा, तो कहा अच्छा मियां ठीक है, एक शर्त पर। अपने जेब में हाथ डाल करके रोटी निकाली, कड़क रोटी थी, और उन अहलुल्लाह का तरीका ये था, रोटी अगर पक भी जाती थी तो सुखाते थे उसको, ताकि नरम खाने की आदत ना हो। वो अपने नफ्स खुशी के लिए करते थे। उन्होंने रोटी को तोड़ा, कहा महमूद आधी तू खा ले, आधी मैं खाता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी आधी रोटी को चबाने लगा, हलक में फंस गए। हम जैसों को कहां आदत है सूखा खाने की, अगर हमें भी दे दिया जाए तो शायद बाहर आ जाए। और वो फंस गई तो बात नहीं कर पा रहा था। कहा क्या हुआ, नहीं जा रहा है? कहा कि हुजूर बहुत सख्त है, पानी मिलेगा? कहा नहीं ऐसे ही उतार लो। तो नहीं चबा पाया। कहा महमूद ऐसे ही ये तेरी अशरफियों की थैली मेरे गले से नहीं उतरेगी, ये मेरी रोटी जो तेरे हलक में नहीं जा रही, तेरे ये सोने के सिक्के मेरे हलक में ऐसे ही अटक जाएंगे, ले जा। ये शान इस्तिगना थी उनकी। और हम तो तकासुर के शिकार हैं, जितना आए हमारा है, जितना आए जमा करो। इन चीजों में हजरत तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला, अबू तलहा सहाबी रसूल हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी भी उनकी आदतें होती थी। एक जिहाद से वापस आए थे तो उस रात सबको माले गनीमत तकसीम किया गया। हजरत अबू तलहा के हिस्से में भी बहुत माल आया, लेकर के आए। तो घर में आने के बाद रात में रोते हुए बिस्तर पर हिचकियां ले रहे हैं। बीवी ने पूछा क्यों आप रो रहे हैं? कहते मुझे डर लग रहा है, इतना माल मेरे घर में है, इसी हालत में मौत आ गई तो इसमें कुछ लोगों का हक है जो मुझे देना है। कब सुबह होगी अल्लाह, कब सुबह होगी? सो नहीं रहे, तड़प रहे हैं। उनकी अहलिया ने कहा मैं वो हिस्सा अलग करती हूं, आप सो जाओ। कहा ना, बेकरारी हो रही है, बेकरारी हो रही है, इतना माल मेरे घर में आज है, अभी सूरज निकला भी नहीं था कि वो पूरा माल तकसीम करके आ गए। कहा नहीं, बेकरारी लाता है ये माल। तो वो तो कुल शान इस्तिगना रखते थे, लेकिन मेरे बयान करने का मतलब यह है कि कुछ तो हमारे अंदर आती चीजें, कुछ तो हमारे अंदर ज़ुहद आता, या कुछ तो हमारे अंदर तकासुर से बचने की आदतें आती। मेरे अजीजों, सैयदा राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक बात अर्ज करूं, बड़ी परहेजगार खातून है, जाहिदा हैं, मुत्तकियां हैं। एक बार वो किसी के दावत में पहुंची थी, खाने बन रहे थे तो कबाब भुने जा रहे थे, मुर्ग को सीख पर लगा करके। तंदूरी आप भी खाते होंगे अच्छे तरीके से। और जब सीख पर वो भून रहे थे तो हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फूट फूट करके रोने लगी, जा बैठी हैं। तो कबाब सेकने वाला सोचा कि शायद इनको भूख ज्यादा लगी होगी, कहा मिल जाएगा बीबी, बैठ जाओ। हज़रत राबिया की हिचकियां और बुलंद हो गई। वो जो सीख भून करके तैयार हो रहा था तो आपके मुसाहिबीन जो जानते थे वो आए, माई क्या बात है, किस बात ने आपको रुला दिया? हजरत राबिया बसरिया कहती हैं ये जो मुर्ग को भूना जा रहा है तो मैंने देखा इसको भूनने से पहले तो लोगों ने ज़बा किया है। ज़बा करते हैं, पर छिलते हैं और फिर भूनते हैं आग पर। मुझे वो बात याद आई जब मौला हमें बगैर ज़बा किए भूनने का, जब हमें मौत खत्म कर दी जाएगी, हमारे गुनाहों की वजह से आग पर इसी तरह हमें तपाया जाएगा। और कुरान कहता है
यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम। याद करो उस दिन को जब आग तपाई जाएगी और तुम्हें दागा जाएगा, सेका जाएगा। और ये कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब जब तुम्हारी चमड़ियां पकेंगी आग की वजह से हम बदल देंगे चमड़ी, ताकि तुम नया अजाब चख सको। काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा गया चमड़ी बदलेगा मौला हमारी बार बार, कैसे, कितनी बार? फरमाते हैं 1 घंटे में 70 बार बदली जाएगी। फी कुल्ली साअतिन 70 मर्रा, हर घंटे पर 70 मरतबा बदली जाएगी। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि नया अजाब चख सको। मेरे अजीजों, ये तमाम आयात मौजूद हैं कुरान में, अहादीस मौजूद है। क्यों हमें बेदार नहीं करती, क्यों हमें नहीं जगाती? उसकी एक ही वजह है, हमने अपने जिस्म को तकासुर की जो आदत डाली, और इस्तेमाल की जो आदत है, हमें कभी भी सुधार नहीं सकेगी। हम गफलत की गफलत में ही रहेंगे, हमें कोई आवाज नहीं उठा पाएगी जब तक हम कनात ना सीख जाएं, जब तक हम इन चीजों के इस्तेमाल की कदर ना सीख जाएं। पानी की बहुतात देखो, आज कुछ लोग तो पानी को बिलख कर मर रहे हैं, और यहां पानी इस कदर बहाया जाता है कि इसका हिसाब नहीं। फरमाया गया तुम वजू में भी जो खर्च करते हो उसका हिसाब मौला को देना होगा। यूं मत समझो कि फुकट में मुफ्त में मिला हुआ है, जितना चाहे इस्तेमाल करो, हर बूंद का हिसाब तुम्हें देना होगा। रब तबारक व तआला की नेमतों का जो तुम बेदरीग इस्तेमाल करते हो, गटर और नालियां खाने से भरी जा रही हैं। हमारे खाने जो बच करके जाते हैं, न जाने कितने खानदान उसमें पल जाते, लेकिन हमारे पास जो ये ओवर हुआ है उसका एहसास कभी नहीं हुआ। क्या घरों में कभी जाकर आपने ये कहा हमारी जरूरत से ज्यादा खाना क्यों बना? नहीं बेगम, बना है तो छोड़ो, फेंक दो, फेंक दो, क्या जा रहा है, दूसरा लेके आ जाएंगे। ये हमने आदत जो बना रखी है, आदत बना रखी है, पहनने की चीजों में, खाने की चीजों में, सोने की चीजों में, इस्तेमाल की चीजों में। इस तकासुर ने यहां तक गाफिल बना दिया, अल्लाह अकबर, कि हम पूरी तौर पर अपनी नजरें बंद किए हुए हैं कि कौन किस तरह का मुस्तहिक है, इसकी हमें परवाह नहीं। आज इसीलिए ये बैलेंस कभी बरकरार नहीं हो पाता। अमीर का अमीर ही रह गया, गरीब गरीब ही रह गया, उसका हक अदा नहीं हो पाया। हम इन तमाम चीजों को एहसास में ले आए। मौला ताला ने रमजानुल मुबारक की ये भूख और प्यास तुम्हें इसलिए दी ताकि तुम इस भूख और प्यास के जरिए से उनका एहसास करो जो साल भर भूखे रहते हैं, जो साल भर प्यासे रहते हैं। ये तो हम तो शाम में अभी अच्छी अच्छी नियामतें खाएंगे, बस थोड़ी देर का इंतजार है, लेकिन जिनको इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता हो, उनकी जिंदगी क्या है? तुम्हें मालूम है कि अभी इफ्तार में तुम्हारे पास शरबत आएगा ठंडा, तुम्हें मालूम है अच्छे फ्रूट आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यकीन भी नहीं कि उनको शाम में कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा, उनको कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रह गई। मुझे खुद याद है, उड़ीसा के करीब साहिली इलाके थे, एक मर्तबा हमारा सफर था। हमने ऐसे ही जियारत के वक्त या दौरे के वक्त एक अजीब सी खबर सुनी। एक औरत अपने बच्चे को बेचकर चली गई, हवा हो गई, बच्चे को बेचकर चली गई, बच्चे को बेचकर चली गई। तो वहां के एक साथी हमारे जो थे, उन्होंने कहा नॉर्मल बात है, हमारे लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है, होता रहता है। कहा बच्चे को मां बेचकर चली गई? कहा इसलिए कि जब उसको खुद को खाने को ना मिले तो बच्चे को कहां से पाले। और ऐसे बहुत सारे घरों में है, तो जब जरूरत हमारे यहां पड़ जाती है तो बच्चों को दे दिया जाता है। और मैंने ये भी मालूम किया कि ये बच्चे जाते कहां हैं। कहा कि कुछ ऐसे दरिंदों के हाथ में जाते हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, पालने वाला, एडॉप्ट करने वाला ऐसी चोरी छुपे नहीं करता, कानूनी एतबार से ले लेता है, लेकिन जिनको अपने गलत मकासद के लिए भी चाहिए, कई ऐसे लोग हैं वो उन बच्चों को ले जाते हैं और उनकी बलि चढ़ाते हैं, और बच्चों को कई गहरे खड्डे में डालकर मार देते हैं, और ये कहते हैं हमने यहां बलि चढ़ा दी, जो बलाएं थी वो चली जाएंगी। ऐसे कितने बच्चे चले गए, क्यों? उन माओं को खाने पीने की चीजें नहीं थी तो बेच दिया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं,
کہ ماں اپنے بچے کو بیچے، اگر یہ پوزیشن کہیں آئی ہے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ سطح سے نیچے گری ہوئی غربت ہوگی۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آنکھیں جو بند ہیں۔ ہم نے سنا ہوگا نیوز میں، اخبار میں، ہاں ہوتا رہتا ہے، ہندوستان بہت بڑا ہے، چلتا ہے۔ یہی تکاثر ہے، یہی تکاثر جو ہمیں غفلت کا شکار بنایا ہے۔ آخری بات ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگو، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ تم قبروں کو دیکھ لو، مقابر کو جاؤ، قبرستان جاؤ، دیکھ آؤ، تو شاید تمہیں کھانے پینے پھر بیکار لگنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ گیا قبرستان، حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبروں کو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ توقف کیے، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے حضرت علی قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اے قبروں والوں، تمہارے کیا حالات ہیں، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اپنا چہرہ جھکائے کھڑے رہے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بھن 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 کی آواز آتی، شہد کی مکھیاں جو اسے بھن بھن آتی۔ میں خاموش دور کھڑا رہا، میرے اندر ہیبت تاری تھی، اور دیکھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہاتھ پیر پورے پیلے پڑ گئے، چہرہ پیلا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی آنکھیں سرخ انگار کی طرح سے واپس باہر آ رہے تھے۔ پوچھا میں نے حضور کیا بات ہے، کیا چیز آپ نے دیکھ لیا؟ کہا سعید قبر والے مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی کیا ہمارا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اللہ نے اس چہرے پر بچھو چھوڑ دیے، اور وہ ہمیں ایسے ڈنک مار رہے ہیں کہ ہمارا پورا سکون غارت ہے۔ اے علی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جن بالوں کو ہم سجاتے تھے آج ان بالوں کے بل ہمیں لٹکایا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور ہماری آنکھیں اللہ کے فرشتے سلاخوں سے بار بار پھوڑتے ہیں اور پھر صحیح کرتے ہیں۔ اے علی ہماری ہڈیاں پیس دی جاتی ہیں پھر صحیح کی جاتی ہیں، ہم کو تو روز اسی طرح سے یہاں رکھا گیا ہے، ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ آج دیکھو اے علی ہمارا جسم کا گودا بھی ختم کر دیا گیا ہے، بظاہر کیڑے مکوڑے رب نے ہمارے اوپر چھوڑ دیے لیکن عذاب میں کوئی کمی نہیں آئی، جسم گل گیا سزا کم نہیں ہوئی، ہمارا گوشت ختم ہوا لیکن مولا کا عذاب کم نہیں ہوا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 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 غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کافی دیر کے بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا، تب حضرت علی کو ہوش آیا، اٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو رب نے یوں ہی نہیں فرمایا حتی زرتم المقابر، جاؤ تم قبروں والوں کو دیکھو، یہاں تو حال یہ ہے کہ قبروں کے پاس جاتے بھی ہیں ٹھٹا مار کر کے ہنسنے کے لیے، لطیفے سناؤ قبرستان میں، اور فرمایا کہ جس کو دیکھو تم قبرستان میں ہنس رہا ہے سمجھ لو کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، ایسے انسان سے خیر کی کوئی امید ہی نہیں، وہ دنیا میں مردہ ہے، اب اس کے سنورنے اور سدھرنے کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ میرے عزیزو رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسے اپنے اندر تبدیلی لانے اور چینجنگ لانے کا ایک سنہرا موقع ہے جس کو کہتے ہیں گولڈن اپورچونٹی، خاص طور پر ہمارے لیے آتا ہے ہماری عمروں میں ایک مرتبہ تاکہ ہم کچھ چیزوں سے کنارہ کر لیں، اور یہ روزہ رکھنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے مہینہ بھر رکھتے ہو، چھوڑتے تو نہیں، لیکن چاہتے اگر اس کے بعد بھی ہفتے میں ایک بار روزہ رکھ لیا کرتے تاکہ رمضان کی بہاریں سال بھر قائم رہتی، سال بھر قائم رہتی۔ تراویح پورے مہینے پڑھتے ہو، کاش دوسرے دنوں میں سال میں جو پورا 11 مہینے گزرتے ہفتے میں ایک بار آ جاتے، رات میں مولا کے حضور 20 رکعت پڑھ کے چلے جاتے تاکہ تمہیں رمضان کی یادیں ہمیشہ کے لیے باقی رہتی۔ یہ عادت ڈالنے کا مہینہ ہے، ہمارے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمارے جسموں کو تبدیل فرمائے، گناہوں کی لذتوں سے آزاد فرمائے، مولا کریم ہم سب کو زہد و استغنا عطا فرمائے، تکاثر سے محفوظ فرمائے، قبروں کی زیارت سے مولا ہم سب کی تبدیلی فرمائے۔ اے کریم خدا ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے توبہ کی مہلت عطا فرما،
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے کریم خدا اگر تو ہمارے برے اعمال سے ناراض ہے تو اس ماہ مبارک میں تو بخشش و غفران کر دے۔ اے کریم خدا ہم سب کے ہاتھ زمین پر جانے سے پہلے ہم سب کے بخشے ہوئوں کا اعلان فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔